السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت سے متعلق ایک بھائی نے یہ سوال بھیجا ہے کہ سعد بھائی، جنت میں نعمتیں عمل سے ملیں گی یا اللہ کی رحمت سے؟ دیکھیے جی، جنت میں ہم داخل ہوں گے اللہ کی رحمت سے، اور وہاں پر جو انعامات ملیں گے بعضوں کا تعلق تو اس درجے سے ہوگا جس درجے میں آپ داخل ہوں گے، اور اس سے زائد کا جو تعلق ہوگا وہ اعمال کے اوپر ہوگا۔ تو میاں بیوی ایک ہی درجے میں ہوں گے، بعض چیزیں دونوں کے لیے یکساں ہوں گی، ایک جیسی ہوں گی، اور بعض میں ایک دوسرے پر وہ امتیاز رکھتے ہوں گے کہ ایک کو دوسرے سے زائد ملے گی، جس کے اعمال صالحہ زیادہ ہوں گے اس کو زیادہ ملے گی۔ تو ایک ہی درجے میں موجود تمام لوگوں کو بعض نیکیاں تو سب کی سانجھی ہوں گی، اور اس کے اوپر معاملہ ایسے ہوگا کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے حساب سے ڈیفینیٹلی اگر کسی بندے کا درجہ اعلیٰ ہوگا تو آف کورس اس اعلیٰ والے کو اس کے حساب سے نعمتیں ملیں گی۔ اچھا، دوسرا سوال یہی بھائی کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، کیسا ہے، اس کی کیسی نیچر ہے، یہ تو اللہ عز و جل جانتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی میرا بھائی اللہ نے یہی فرمایا کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ تو بہرحال سوال کو جس طرح پوچھتے ہیں یہ بھائی صاحب کہ جہنم اور جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو کیا جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہمیں اس کا لالچ ہو، اس کا شوق دلانے کے لیے پیدا کیا؟ دیکھیں، میں یہاں پر آپ کی ایک تصحیح کرتا چلا جاؤں۔ یہ بات میں نے ایک دو جگہ سے سنی ہے، اسپیشلی انجینئر مرزا کے فالوورز سے یہ بات بہت زیادہ سنی ہے، اور ان کی اس کے اوپر کلپ بھی موجود ہے، اور انہوں نے سورۃ السجدہ کی آیہ نمبر 16 کا ترجمہ بھی یہی کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ السجدہ آیت نمبر 16، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی پیٹھیں خوابگاہوں سے الگ رہتی ہیں، یعنی رات کو اٹھ کے بھی عبادت کرتے ہیں۔ یدعون ربهم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، خوف سے بھی اور طمع سے بھی، لالچ سے بھی۔ خوف اور طمع میں طمع کا ترجمہ انہوں نے لالچ کیا ہے، جو کہ غلط ترجمہ ہے۔ طمع کا ترجمہ ہوتا ہے امید، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ مرزا صاحب نے چونکہ لفظ طمع اردو میں سنا ہے، تو قرآن میں بھی انہوں نے طمع کا ترجمہ لالچ ہی کر دیا ہے۔ لالچ ایک نیگیٹو ورڈ ہے، اس میں ایک نیگیٹو کونوٹیشن ہے، اس لیے مترجم جو ترجمہ اور ٹرانسلیشن کر رہا ہوتا ہے اسے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہر چیز سیاق و سباق کے مطابق بیان کی جائے گی۔ اچھا، آپ مختلف کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں اور اس میں ترجمہ دیکھیں، اگر آپ آیہ نمبر 16 کا، تو آپ کو یہی ملے گا کہ اس میں بعض علماء نے خوف اور طمع ہی لکھا ہے، جیسا کہ فی ظلال القرآن میں آتا ہے، یا تفہیم القرآن میں جو مودودی صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کو خوف اور طمع ہی لکھا ہے، اور لیکن فتح محمد جالندھری نے اس کو خوف اور امید لکھا ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ کو بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی اس کو خوف اور امید لکھا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے مولانا محمد جوناگڑھی انہوں نے بھی اسے خوف اور امید ہی لکھا ہے۔ اسی طرح مولانا وحید الدین جو ہیں انہوں نے اسے ڈر اور امید لکھا ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت نے بھی اسے خوف اور امید ہی لکھا ہے، اور اگر آپ انگریزی کے ترجموں میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو فیئر اینڈ ہوپ کا لفظ ملے گا۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ چیزوں کو اس کے سیاق و سباق کے لحاظ سے ایکسپلین کیا جائے، اور اس ضمن میں اگر آپ دیگر تفسیر کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں اور اس کے اندر آپ لفظ خوف اور طمع کو آگے ایکسپلین کرتا ہوا لنگوسٹکلی بھی دیکھیں تو خوف کا جو معنی ہے وہ اس شے کے لیے ہے، ایک ایسی چیز کے لیے بے چین اور بے قرار ہونا ہے جس کے ضرر اور نقصان سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا، اور طمع کا معنی ہے توقع المحبوب، یعنی کسی محبوب اور پسندیدہ چیز کی توقع رکھنا۔ تو علامہ قشیری نے بھی اس کا یہی معنی کیا ہے۔ اب توقع رکھنا کسی پسندیدہ اور محبوب چیز کی، تو اسے عام زبان میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کو امید کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ مناسب یہ ہے کہ طویل زندگی میں خوف امید پر غالب رہے، اور جب موت آ جائے تو پھر امید خوف پر غالب رہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ لفظ لالچ کا اطلاق جو ہے یہ نیگیٹو کونوٹیشن ہے، اور اہل علم نے اس طرح کی کوئی کونوٹیشن اس معاملے میں استعمال نہیں کی ہے۔ تو ہمیں بیسکلی علماء نے جو ٹرمینالوجی استعمال کی ہے نا، وہ ہے ترغیب، رغبت دلانا، شوق دلانا۔ آپ نے دو لفظ استعمال کیے تھے، لالچ اور شوق، تو لالچ کو آپ مائنس کر دیں، شوق کو آپ رکھیں۔ ترغیب اور جہنم کی ترہیب ہے، اس سے انذار کرایا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے۔ تو یہ دو معاملے ہیں
کہ اگر آپ اس کو پراپرلی ایک ورڈ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک کہ جنت کی ترغیب دی اللہ نے اور جہنم سے ترہیب دی ہے اللہ نے، کہ جہنم سے کہا ہے کہ بچو، اس کے اندر یہ عذاب ہیں، اس کے باوجود جو ان عذابوں کے لیے اپنے آپ کو ڈالنا چاہتا ہے تو پھر وہ تمہاری مرضی ہے، کیونکہ تمہارے سامنے حق اور باطل تو کھلا ہوا تھا۔ اور جنت جو ہے اس کی ترغیب دی ہے، اس کے انعامات و اکرامات کو بیان فرمایا، تو جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اسے پالیں گے۔ تو اینی وے اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں پیدا کیا ہے جنت کو انعام کے طور پر اور جہنم کو سزا کے طور پر، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پر جو کام کرے گا اس کو رزلٹ بھی تو ملنا چاہیے نا۔ تو رزلٹ کی صورت کیا ہوگی کہ جو برے کام کرے گا اس کا برا رزلٹ آئے گا، جہنم میں جائے گا، جو اچھے کام کرے گا اس کا اچھا رزلٹ آئے گا، وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس کا جنت میں جانا، رب کی رحمت سے جنت میں جائے گا، رب کے کرم سے جنت میں جائے گا، اور پھر اپنے نیک اعمال کے باعث جو ہے وہاں پہ انعامات پائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی۔ السلام علیکم۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.